اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شام کے بعد چارپائی کی رسی کو کس کر باندھنے سے رزق میں کمی آتی ہے، یا یہ کہانی ہے؟ جی کہانی ہے۔ اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ جھاڑو دینے سے کچھ ہوتا ہے، نہ رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کچھ ہوتا ہے، یہ سب توہمات ہیں۔ رزق میں برکت کرنی ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ہاں یعنی کہ یہ والا، ہاں ان پر مال خرچ کرے انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات اپنے رب کو خواب میں دیکھا، بیداری کی حالت میں۔ سیدہ عائشہ والی روایت، ابو ذر غفاری، جی ساری روایتیں میں نے کور کی ہیں، میرا موقف ریکارڈ ہے، یہ ساری روایتیں جو بخاری مسلم میں آئی ہیں۔ معراج کی رات جو نبی علیہ السلام کے ساتھ الاسراء والمعراج والا معجزہ ہوا، یہ تفصیلاً میں نے ریکارڈ کروا دیا ہے۔ معراج میں رب کا، خدا کا، اللہ کا دیدار، معراج میں اللہ کا دیدار، یہ لکھیں، واقعہ معراج بھی اس میں کور ہے، یہ ساری احادیث کور ہیں۔ نبی علیہ السلام نے واقعہ معراج میں اللہ تعالی کو نہیں دیکھا، جو خواب میں دیکھنے کا واقعہ ہے وہ الگ سے ایک معراج ہے۔ یہ جو بڑی والی معراج ہے الاسراء والمعراج، یہ فزیکل ایکسپیرینس ہے، یہ خواب کا نہیں ہے۔ جو بیت اللہ سے لے کر مسجد ایلیا، مسجد اقصی، یروشلم تک تھی، بیت المقدس تک، اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا آخری تھا، بس وہاں پر اللہ اور رسول کی ملاقات ہوئی ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ملاقات کے لیے دیدار ہونا شرط نہیں ہے، ملاقات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کو کوہ طور پر آئے، تو ملاقات تو حضرت موسیٰ کی بھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس میں دیدار شامل نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں۔ دبئی میں الارم کے ذریعے جو اذان ہوتی ہے، کیا وہ درست ہے؟ غلط ہے جی، نہ الارم کے ذریعے اذان درست ہے، نہ ٹیپ ریکارڈر کے اوپر ذبیحہ کرنا درست ہے۔ یہ فزیکل ایکٹیویٹی پرفارم ہونا ضروری ہے۔ کیا اسلامک بینک میں نوکری کرنا جائز اور حلال ہے، جیسا کہ میزان اسلامک بینک؟ جی بالکل درست ہے۔ اسلامک بینکنگ ورسز سود، پچھلے دنوں میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے، میں نے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ کیا 10واں 40واں کرنا جائز ہے؟ کوئی ثابت نہیں، بالکل یہ جعلی چیز ہے اور یہ سب کانٹیننٹ کی بدعت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اصال ثواب کے منکر ہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، وہ والی بات نہیں ہے۔ ہاں مرے بغیر بھی آپ نے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے، مرنے کے بعد تو بدرجہ اولا کرنی ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں ان سے پہلے لوگ گزر چکے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قبرستان جا کے دعا کرنی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، جو صحیح مسلم میں آئی۔ اصال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ قادیانیوں کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں۔ میں تو دنیا کے ہر کافر، ہر مسلمان کے بارے میں نرم رویہ رکھتا ہوں۔ ہاں میدان جنگ میں نہیں ہوگا، عام حالت میں نرم رویہ ہوگا کہ کسی طریقے سے اس کو بات سمجھا کر ٹرو اسلام کا تعارف کروایا جائے، بس اس حد تک تو دیکھیں۔ میں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پارٹی سے بھی نرم رویہ رکھے ہوئے ہوں، کتنی خطرناک بات ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ انہیں بات سمجھائی جائے۔ اس سے قطعاً کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کو سپورٹ کرتا ہوں، قطعاً نہیں کرتا۔ لیکن جو جماعتیں، جو فرقے یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں، میں انہیں پیار محبت سے بلاتا ہوں، ان کے علماء کو حافظہ اللہ کہتا ہوں۔ تو یہی حال قادیانی دجال کا ہے، کیونکہ قادیانی دجال بھی انہی کی شیطانی اولاد ہے۔ جب فرعون سمندر میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر اپنے وطن چلے گئے، تو بعد میں فرعون کی قوم کے متعلق بتایا جائے۔ ادھر جو کیا کرنا ہے تسی یار، اللہ دے بندیو مندسو، یہ تو ایک تاریخی بات ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شکر ہے آپ نے فرعون کی دادی کا نام نہیں پوچھ لیا، مجھے تو نہیں آتا۔ غرق ہو گئے، بنی اسرائیل یہاں پہ آ گئے،
واللہ عالم ان کے ساتھ کیا ہوا. بہرحال نجات پانے والے وہی لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے. باقیوں کا معاملہ کیا ہوا اللہ جانے اور اس کی مخلوق. ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں جن پر ریپ اور میوزک لگا ہوتا ہے, تو کیا یہ غلط نہیں ہے؟ جی میں نے تو نہیں لگایا ہوا, جو لگا رہے ہیں انہی سے رابطہ کریں. زیادہ تر یہ میوزک نہیں ہوتا بلکہ وہ بیک گراؤنڈ ساؤنڈز جو ماؤتھ ساؤنڈز ہیں وہ بھی یوز ہوتی ہیں, اور اگر کہیں پر کوئی ہلکا سا میوزک بھی یوز ہو گیا ہے تو وہ اتنا ہی ہے جتنا ہی آپ کی موبائل کی ٹون کا میوزک ہے, اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ اس حوالے سے نہیں لگے گا. باقی مجھے نہیں پتا ٹک ٹاک, تو میرے پاس تو اسمارٹ فون ہی نہیں ہے, تو مجھے کیا پتا کہ ٹک ٹاک کے اوپر کیا ہو رہا ہے, میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے. میرے گھر میں ہر ماہ ذکر اللہ ہوتا ہے جس میں 30-40 لوگ جمع ہو کر بلند آواز سے اللہ کے نام کی تسبیحات پڑھتے ہیں اور بعد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ بدعت ہے جی. اللہ کا ذکر جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ ذکر کی محفل کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں, وہ درس قرآن کا ذکر ہے. مسلم شریف میں الفاظ ہیں جہاں لوگ قرآن کی تعلیم اور تدریس کے لیے جمع ہوتے ہیں. یہ جو ضربے لگانے والا ذکر ہے, کرنٹ شاہ والا, ہاں, اور یہ ناچنے کودنے والا, اب دیکھیں نا یہ ناچ کود رہے ہیں جو بابے اتنا بیسٹ ناچ کر رہے ہیں, وہ کمال قسم کا, فٹ قسم کا, تو وہ اسے دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں تو کر رہے ہیں نا. تو وہ دین تصوف میں تو یہی کچھ ہے. ارطغرل ڈرامے میں جو آپ کو یہ محی الدین ابن عربی کا وہ سارا تماشا دکھایا کہ وہ مسجد میں اس طرح کود رہے ہیں, تو یہ میرے بھائی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارا دین تصوف ہے, یہ بہت پہلے سے ہی بیڑا غرق ہوا ہے. یہ لوگ آپ کو بتاتے تھے کہ مسجد میں اونچی آواز سے بات نہیں کرنی, مسجد میں آپ نے زور سے پاؤں نہیں مارنا, اور خود وہ ناچ کود رہے ہیں مسجد کے اندر. یہ پتہ نہیں کون سا دین ہے. تو یہ کوئی ذکر اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اور دوسرا, ان کے اکثر جو ذکر ہے وہ ثابت ہی کوئی نہیں ہے, انہوں نے خود سے بنائے ہوئے ذکر. نبی علیہ السلام نے جو اذکار سکھائے ہیں وہ ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے. گھر میں بچوں کے ٹوائز مثلا گڑیا وغیرہ رکھنا جائز ہے؟ بالکل. بت کی مثل تو نہیں, ان ٹوائز کے اوپر بت والا حکم نہیں لگتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ کی گڑیا تھیں جس سے وہ شادی کے بعد بھی کھیلتی تھی, کیونکہ ان کی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی, تو وہ بت والا اس کے اوپر حکم نہیں لگتا. نشہ آور چیز جیب میں ہو تو نماز ہو جائے گی؟ ہاں جی, نماز تو ہو جائے گی. پہلے تو لوگ سگریٹ کو نا باہر اپنی جوتی میں رکھ کے آیا کرتے تھے جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے. آج کل نہیں مجھے پتا کہاں رکھتے ہیں لوگ. کوئی سب کتنے رکھتے ہیں آج کل مسجد جانے میں, آپ جیب میں ہی رکھ لیتے ہیں, کہتے ہیں انجینئر صاحب نے اجازت دی ہوئی ہے. اگر کوئی نجس شے ہوگی اس اعتبار سے کہ وہ فی نفسی پلید چیز ہو, پھر وہ آپ نہیں رکھ سکتے. ویسے تو نشہ کرنا ہی نہیں چاہیے, وہ تو ایک بات ہی الگ ہے. یہ نا آپ سمجھیں کہ میں کوئی فضائل سنا رہا ہوں اس کے, وہ تو قرآن میں بھی آیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ آپ نشہ کر لو, اس زمانے میں ابھی حرام بھی نہیں ہوا تھا, بعد میں حرام ہوا. تو اس بات کو آپ نے کانٹیکسٹ میں ہی لینا ہے. ہمارے نزدیک تو کوئی بھی نشہ آور چیز جو انسان کی صحت کو برباد کرتی ہے وہ قطعاً حرام ہے. قرآن کے اس حکم کے تحت وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. حالت حیض میں نکاح اور طلاق کا حکم کیا ہے؟ طلاق حیض کی حالت میں دینا حرام ہے, لیکن مسلم شریف میں موجود ہے. عبداللہ ابن عمر نے دے دی تھی, نبی علیہ السلام نے رجوع کرنے کا حکم دیا, اور آگے راوی حدیث پوچھتے ہیں کہ وہ طلاق شمار ہو گئی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں شمار ہو گئی تھی, لیکن نبی علیہ السلام نے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا. حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے لیکن شمار ہو جائے گی, جس طرح 3 طلاق اکٹھی دینا حرام ہے لیکن شمار ہو جائیں گی. رہا نکاح, تو نکاح تو ہو جاتا ہے, نکاح کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, نکاح ہو جائے گا. کیا وہ مسلمان بہتر ہے جو اپنے آپ کو فرقے کے ساتھ منسوب کرتا ہے, یا پھر وہ جو فرقوں سے اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتا؟ ہم سے تو یہ سوال پوچھ لینا چاہیے. آپ کو پتہ ہے ہماری تو پوری دعوت حق یہی ہے کہ فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹنا یہ حرام ہے. ان الذین فرقوا دینہم
وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، بے شک جنہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا اور گروہوں میں بٹ گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے جو اہل سنت کا ورڈ بھی یوز کیا ہے یہ منہج کے طور پر ہے، یہ فرقے کے طور پر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر یہ فرقہ ہوتا تو ہم شیعہ کو کافر کہہ رہے ہوتے، ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، تمام اسکول آف تھاٹ سے علمی اختلاف کرتے ہیں، ان کے شرکیہ کفریہ عقائد ان کے اوپر واضح کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اہل سنت کا منہج ہم اس لیے فالو کرتے ہیں کہ ہم اس منہج کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ سب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے میں نے یہاں اہل سنت کی کتابیں بخاری مسلم رکھی ہوئی ہیں، اصول الکافی نہیں رکھی ہوئی، لیکن شیعہ کی بھی میں نے کتاب رکھی ہوئی ہے قرآن، غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت ہے۔ قرآن سنی اور شیعہ کے درمیان کامن بک ہے، عقیدے اسی سے لینے ہیں، باقی ساری چیزیں فروعی ہیں۔ وہ تو سب سے بڑی چیز نماز تھی، میں نے ثابت کر دیا، سنی شیعہ کی نماز ایک ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا اہل سنت کے یہاں بھی ثابت ہے، اس کو آپ اختلاف نہ بنایا کریں۔ لہذا منہج کے اعتبار سے اہل سنت کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ہم اہل سنت فرقے کو سپورٹ کرتے ہیں، بالکل نہیں۔ آپ کہتے ہیں قادیانیوں کی نماز حنفیوں والی ہے اور حنفیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو پھر حنفیوں کی نماز کو قادیانیوں والی نماز کہنا چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں چھوڑ دینا چاہیے بھائی؟ کیوں چھوڑ دینا چاہیے؟ جب حنفی کہتے تھے کوئی بندہ رفع الیدین شروع کر دے تو حنفی یہ کہتے تھے کہ یہ اس نے ابھی ہمارا فرقہ چھوڑا ہے، یہ عنقریب قادیانی ہو جائے گا، کہتے تھے نا، اے اونٹتے اے ہویا نا، دیکھنا اونٹے قادیانی ہو جائے گا۔ تو یہ مشورہ آپ اپنے بڑوں کو کیوں نہیں دیتے کہ وہ ہمیں اور ہمارے سٹوڈنٹس کو یہ تانا کیوں دیتے تھے؟ ہم نے تو گیم آپ کے اوپر الٹی ہے، برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 40 میں آیا، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 148 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر پسند نہیں کرتا مگر وہ شخص کے جس پہ ظلم ہوا ہے۔ یہ ہم پہ ظلم کرتے تھے نا، تو ہم ریبٹل کر رہے ہیں کہ ہمیں کہتے ہو کہ قادیانی ہو جاؤ گے، ہمیں کہتے ہو کہ قادیانی نواز ہیں۔ کون؟ چشتی رسول اللہ پارٹی، تانوی رسول اللہ پارٹی، جو خود غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈ پرووائڈ کرنے والے ہیں۔ تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے، تم ہمیں کہتے تھے نا، کھورا تمہارے گھر نکلا ہے۔ میرے پاس آلموسٹ 8 سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، ایک بھائی آتے تھے، دیوبندی تھے، ریورٹ ہوئے، رفع الیدین شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ان کا بڑا بھائی آ گیا جو اٹلی میں تبلیغی جماعت کا امیر تھا اس زمانے میں، اب نہیں مجھے پتا، اور سیدھے ہی آ کے اس نے، ان دنوں میں اپنی بیٹھک میں چھوٹا سا درس کرتا تھا، مجھے آگے کہتا ہے جی آپ نے میرے بھائی کو گمراہ کر دیا ہے، یہ تو عنقریب قادیانی ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جی اس نے رفع الیدین شروع کر دیا ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، آپ کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے، انہوں نے اپنی عوام کو یہی پڑھایا ہوا تھا کہ قادیانی جو ہے وہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں، جس طرح یہ رٹوایا تھا نا کہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بت رکھ کے آتے تھے۔ تو اس کو میں نے تو نہیں کہا تھا، وہ مجھے کہتا ہے یہ تو عنقریب قادیانی ہو جائے گا، یہ خود ہم کہا کرتے تھے جب ہم بریلوی تھے۔ ہاں، وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں، ہمیں پتا ہے یہ سارے ہم ڈرامے کرتے رہے۔ تو مجھے وہ کہتا ہے کہ جی یہ عنقریب قادیانی میرے بھائی کو آپ کر دیں گے۔ میں نے کہا قادیانی بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ کہتا ہے جی دیکھیں اس نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا یار قادیانی تو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا یہ ہمارے قریب ہی آلموسٹ آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر قادیانیوں کی عبادت گاہ، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ کہتا ہے نہیں کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مانا بھی کوئی نہیں، ہونا تو چاہیے تھا کہ جتنے کانفیڈنس سے تو بول رہا ہے کہ قادیانی رفع الیدین کرتے ہیں تو مجھے جھوٹا کر، اور اس کے بعد معافی مانگ جب تو جھوٹا نکلا ہے۔ تو وہاں سے مجھے کلک ہوا کہ یار یہ اچھا طریقہ ہے کہ یہ ہمیں کہتے ہیں تو ہم ان کی عوام کو بتائیں کہ ان کی نماز قادیانیوں والی ہے۔ اللہ کا شکر ہے درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں نے یہ دعوت حق قبول کی ہے نبی الاسلام کی ختم نبوت کی برکت سے، صرف اس جملے کے اوپر کہ ان کی نماز قادیانیوں والی ہے۔ لائف سٹوریز میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے انجینئر صاحب سے جب یہ جملہ سنا تو ہم تو سمجھتے تھے قادیانی رفع الیدین کرتے ہیں، یہ تو ہماری اپنی نماز قادیانی والی نکل آئی۔ تو یہ ریبٹل کے طور پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ رہا نماز ہو جانا، تو قادیانیوں کے پیچھے نماز نہ ہونا وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے،
وہ اس وجہ سے کہ ان کے عقیدے میں کفر ہے. بریلوی دیوبندیوں میں بھی جو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو صحیح سمجھتے ہیں ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. کسی پلیکیج نہ رہنا. جو اس معاملے کو ڈسکس نہیں کرتے انہیں اس معاملے کا پتہ نہیں ہے, ان کے پیچھے نماز درست ہے. تو بہتر ہے کہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مصیبت کھڑی کرو گے اپنے واسطے بھی ان واسطے بھی. عوام الناس پہ محنت کریں. 72 میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا, کیا ایک ہونا لازمی ہے؟ اگر ہے تو کون سا؟ وہی جو نبی اسلام اور ان کے اہل بیت اور صحابہ کا تھا. 73 فرقوں والی حدیث, یہ میری ویڈیو ہے تفصیلاً, وہ دیکھ لیں. حافظ قرآن کے بارے میں بتا دیں, جیسا کہ ہم نے سنا ہے قیامت کے دن کتنے آدمیوں کی بخشش کروائے گا. اپنی بھی ہو جائے وہ بڑی گل ہے. توبہ توبہ توبہ. حافظ جو کچھ کرتے ہیں نا, تراویح کے دنوں میں چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لیتے ہیں, عید والے دن جا کے شیو کرواتے ہیں, اور پھر اگلے رمضان سے 1 مہینہ پہلے داڑھی پڑھاتے ہیں. انہوں نے یہ کاروبار اپنا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ حافظ جو قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے, اس کے لیے فضیلت ہے. پوری حدیث بیان کرے. ابو داؤد میں تو ضعیف سند ہے, حاکم میں صحیح سند سے ہے کہ اس کے ماں باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا. تو اللہ معافی دے, اس طرح دا حافظ قرآن تے لبنا ہی بڑا مشکل ہے. باقی ہم شفاعت کے قائل ہیں. میری شفاعت کے اوپر تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ ہے. نبی علیہ السلام جب شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے پھر انبیاء, فرشتے اور اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. ہم قائل ہیں. ہم امام بخاری, امام مسلم کی شفاعت کرنے کے قائل ہیں, ان کے بابوں کی شفاعت کرنے کے قائل نہیں ہیں. اختلاف ان کے بابوں سے ہے. کہتے ہیں انجینئر صاحب بابوں کو نہیں مانتے. ہم ہی تو بابوں کو مانتے ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو غدار ہیں ان بابوں کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. امام بخاری, امام مسلم ہمارے وہ بابے ہیں جن کی کتابیں ہم نے احترام سے یہاں رکھی ہوئی ہیں. ہم سے زیادہ بابوں کا ماننے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے. ہمیں تو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ پارٹی سے اختلاف ہے, تمہارے بابوں سے اختلاف ہے. قبروں پہ سجدے کروانے والوں سے اختلاف ہے, اپنی عبادت کروانے والوں سے اختلاف ہے. یہ فرق آپ سمجھیں, روند نہ مارے کرو. چھوٹے معصوم بچے کی وفات کم عمری میں ہوئی, ان کے بارے میں بتائیں. اپنے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ. جی شفاعت کریں گے بالکل. صحیح بخاری میں تعلیقاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا بھی موجود ہے نابالغ بچے کے اوپر. اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ قیامت والے دن اس کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا. اور ویسے جنرل حدیث بھی ہے بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی سے کوئی پسندیدہ چیز لیتا ہے نا, تو اس کا انعام پھر اسے جنت دیا جاتا ہے. اسپیسیفکلی آنکھوں کے بارے میں ذکر موجود ہے. اور بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا, تو اسے دنیا میں کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے, کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی دکھ, درد یا اندیشہ پہنچتا ہے, حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے, اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ ذریعہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی بخشش کا. اچھا جی, اسی کانٹیکسٹ میں بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے نا, اور وہ اس خشوع خضوع سے عبادت نہیں کر سکتا, اتنے نوافل نہیں پڑھ سکتا, قرآن نہیں پڑھ سکتا, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے لیے وہی نیکیاں لکھو جو تم صحت کی حالت میں یہ اعمال کرتا تھا نا, تو میں نے اب اسے تکلیف میں مبتلا کیا ہے نا, تم نامہ اعمال میں وہی نیکیاں لکھتے رہو جو یہ اس وقت کرتا تھا. یہ اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ. لہذا تکلیف کے اندر کتنے بڑی خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھپی ہوئی ہے. اکثر لوگ ہم میں سے صلح حسن کی شرائط کی سند کے حوالے, صلح حسن تو آج بیان کر دیے نا, ہاں الحمدللہ. کرامت نہ بنا لینا جن صاحب نو پہلے ہی پتہ لگ گیا جی, انہوں جانتے ہی انہوں نے آج جی بنا دے کرامتا. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ علماء سور رسول اللہ کے غدار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ایسے علماء کے پیچھے نماز کے بھی قائل ہیں اگرچہ عقائد نظریات مشرکانہ ہو. کیا کھلا تضاد نہیں؟ کھلا تضاد نہیں میرے بھائی, یہ حکمت کا تقاضا ہے. نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا عبداللہ ابن ابی منافق ہے, تو کیوں جنازہ پڑھایا؟ اپنا لعاب دان اس کے منہ میں کیوں ڈالا؟ اپنا کرتا اسے کفن کے لیے کیوں دیا؟ پتا تھا.
حضرت علی کو نہیں پتا تھا خوارج کے بارے میں حدیث ہے کہ خوارج دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے، بخاری مسلم میں. آپ نے کیوں کہا کہ خوارج نہ تو کافر ہے نہ منافق ہے؟ ہمارے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے. یہ ایٹیچیوڈ سیکھنا ہے آپ نے. اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اہل قبلہ اہل کلمہ ہے، اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود آپ نے اس کے ساتھ قطع تعلقی کا معاملہ نہیں کرنا، ادروائز آپ اسے دعوت حق نہیں دے سکتے. حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے مخالفین ہیں اور خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہونا دین میں بدعت ہے، اور بخاری میں حدیث ہے نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، برائی میں ان سے الگ رہو. باقی شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ میری ویڈیو دیکھیں، میں نے پوری ڈاکٹرن کلیئر کی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سے باہر جا کر ارننگ کریں اور پاکستان کو سپورٹ کریں. کیا دنیاوی اغراض اور مقاصد کے تحت ہجرت کا تصور موجود ہے؟ جی کیوں نہیں موجود. رزق کمانے کے لیے ہجرت جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا، اگر آپ اس کو ہجرت کہیں گے تو مجھے یہ بتائیے، جو صحابہ کرام نے مکے سے مدینے ہجرت کی تھی تو کیا کسی دوسرے ملک گئے تھے؟ وہ اسی عرب کے اندر ہی گئے تھے نا، لیکن اسے ہجرت کہا جاتا ہے. تو اگر آپ کی یہ ڈاکٹرن مانی جائے نا، تو پنڈی والا بندہ لاہور بھی جاب کے لیے جب جائے گا تو ہجرت ہی کر رہا ہے، وہ یہ ذہن میں رکھیے گا. تو کر رہے ہیں نا بھائی، رزق حلال کمانے کے لیے کر رہے ہیں نا، تو جائز ہے. آپ کو ملک لادہ سے نظر آ رہا ہے یورپ اور امریکہ، اور نہیں بھائی، آپ اپنا شہر جب چھوڑتے ہیں تو آپ ہجرت ہی کر رہے ہیں دوسرے شہر میں. رہا اسلامک ملک اور غیر اسلامک، تو پاکستان کتنا اسلامک ہے وہ آپ کو پتا ہے. پاکستان میں آپ کو بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، یو کے میں نہیں دینی پڑتی. آپ مجھے بتائیں کہ اسلامی کون سا ہے؟ لو سامو بھائی، اس طرف سے آواز آ رہی ہے، یہ جو پٹی ہے اور یہ نا تھوڑی دیر ذرا زبان بند رکھ لو نا، تھوڑے منہ جوابی. اگر پرفیوم یا باڈی سپرے میں الکوہل کی مقدار ہو تو کیا لگا سکتے ہیں؟ جی الکوہل پینا حرام ہے، جسم کو لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہے. اسی طریقے سے خون پینا حرام ہے، جسم کو لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہے. یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں. کیا دوائی کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے؟ اکثر لوگ روک دیتے ہیں، پتہ نہیں کون سے لوگ روکتے ہیں. جی بسم اللہ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اللہ کے نام سے ہی آپ نے ہر اچھا کام کرنا ہے، اور دوائی لینا تو سنت ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو دوا استعمال کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوا ضرور استعمال کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے موت اور بڑھاپے کے سوا کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کی شفا نازل نہ کی ہو. تو یہ تو حکم دیا گیا، تو یہ تو ایک اچھا کام ہے، سنت ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ شیطان نے ہمیں فرقہ واریت میں ملوث کیا ہو؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ. تو شیطان میرے بھائی دعوت ہی دے رہے ہیں، کان سے پکڑ کے. شیطان نے کچھ بھی نہیں کیا آج تک. اتنا بھی نہیں شیطان ہوتے بلیم لگاؤ. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن شیطان کی گفتگو نقل کر دی ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 ہے، اس میں میرا کلپ ہے، شیطان سے آخری ملاقات. اس میں الفاظ ہیں کہ جب آخرت کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، لوگوں کو مخاطب کرے گا، اپنے ماننے والوں کو خطاب کرے گا، دیکھو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اپنے ماننے والوں سے آج اس نے پورا کر دیا، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا نا آج میں اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں. اب لوگ سوچیں گے کہ شیطان نے کون سا وعدہ کیا تھا؟ شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ توبہ کر ہی لیں گے. شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں. تو شیطان کہے گا میں سارے لارے لائے سمجھے، میں تانوں تواڈے حالتے چھوڑ رہا، نہ آج تم میری مدد کر سکتے ہو نہ میں تمہاری مدد. اور آج کے دن تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. میں نے صرف تمہیں بلایا تھا، اللہ نے مجھے طاقت نہیں دی تھی تم پر. حقیقت بات ہے، زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے. اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ فجر کی نماز جو پہلی صف میں پڑھے $1000 اسے ملے گا، کیا خیال ہے ویسے؟ ہاں بس جواب مل گیا آپ کو. اتنا بھی نہیں شیطان انہیں نہ کہا کہ جنہیں صاحب شیطان کے بھی حمایتی نکل آئے. شیطان کے لیے بھی سافٹ کارنر رکھتے ہیں. یہاں شیطان کے لیے سافٹ کارنر نہیں رکھ رہا، آپ کو بتا رہا ہوں
کہ یہ بھی شیطانی چال ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کا وبال شیطان کے اوپر ڈال رہے ہیں. وہ صرف دعوت دیتا ہے اور دعوت موزن بھی دیتا ہے. وہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی اٹیچ ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے. فرشتہ اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان برائی کی طرف. اللہ نے بیلنس کیا ہے سوائے نبی علیہ السلام کے, کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جو شیطان تھا اللہ نے اسے مطیع کر دیا, وہ مجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے, اور کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات چیت کرتے ہیں؟ نہیں جی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملات فرشتوں کے ہیں وہ بھی پردے کے اندر ہے, ڈائریکٹ والا کوئی معاملہ نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ جب کوئی آرڈر آتا ہے نا تو وہ ایک خشیت کے عالم میں چلے جاتے ہیں اور بعد میں پھر پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ کیا بات کی تھی تمہارے رب نے. یہ جناب اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. یہ انشاءاللہ تعالی جنت میں ابن آدم کی فضیلت ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ بات کرے گا اور دیدار بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں نا جی, تکلیفیں تو ہم نے کاٹی ہیں نا, حضرت جبرائیل نے تو نہیں کاٹی نا. حضرت جبرائیل تو بائی ڈیفالٹ جنتی ہیں اس حوالے سے کہ ان میں مادہ ہی موجود نہیں ہے برائی کرنے کا. تو تکلیفیں تو انسان نے کاٹی ہیں نا, اس لیے انسانوں کو جنت ملے گی انشاءاللہ. یہ ہمارے ابا جی کی میراث ہے انشاءاللہ. جس گھر میں کتا ہے تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. کیا موبائل والی تصویر بھی شامل ہے؟ نہیں. وہ تصاویر جو عبادت کی غرض سے ہے, بچوں کے کھلونے یا البم میں آپ کی لکھی ہوئی تصویر یا آپ کے نوٹ کے اوپر تصویر, یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں, کتا بھی اگر آپ نے حفاظت کے لیے گھر کی باؤنڈری کے باہر رکھا ہوا ہے وہ جائز ہے, لیکن اگر پالتو رکھا ہے تو پھر واقعی فرشتے نہیں آئیں گے. کیا فرشتے بھی جنت میں جائیں گے؟ فرشتوں کے لیے تو جنت میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہمارے نفس کی تسکین کا ذریعہ ہے جو اللہ نے وہاں رکھا ہوا ہے. فرشتوں کے ساتھ تو یہ والے حواس جڑے نہیں ہوئے. ان کی تسکین اللہ کے ذکر میں ہے, نہ وہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں, جو سورۃ الانبیاء میں آیا, ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہی ان کی خوراک ہے. قرآن جس ترتیب میں نازل ہوا اس ترتیب میں جمع کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ قرآن جو اللہ کے پاس ہے وہ اسی ترتیب میں ہے جو میرے پاس ہے. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. قرآن اسی ترتیب میں تھا, اللہ نے اسے مختلف موقع پر نازل کیا ڈیفرنٹ سٹائل میں, تاکہ جو واقعہ ہو اس واقعے کے اوپر کمنٹری آئے اور صحابہ کرام کا دل اللہ تعالیٰ مضبوط کرے. قرآن میں آیا نا کہ ہم ٹھہر ٹھہر کے قرآن اس لیے نازل کر رہے ہیں تاکہ تمہارا دل مضبوط کرے. سورہ آل عمران میں غزوہ احد کی کمنٹری آئی, سورہ انفال میں غزوہ بدر کی کمنٹری آئی, سورہ التوبہ میں غزوہ تبوک کی کمنٹری آئی, سورۃ الاحزاب میں غزوہ خندق کی کمنٹری آئی. لیکن قرآن میں مختلف جگہوں پہ یہ آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس مصحف میں یہ ترتیب تھی, جب جب ضرورت پڑی وہ آیات نازل ہوتی چلی گئی. جس طرح کہ کوئی آئین لکھا جاتا ہے, اس میں سپوز 300 شکیں ہیں, تو اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ پہلی دفعہ پہلی شک اپلائی ہوگی کسی کے اوپر. ہو سکتا ہے 295 سی جا کے اپلائی ہو. ہاں, تو اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ پہلی 294 کتنے گئی ہیں بھائی, جب ضرورت پڑے گی وہ والی شک لگے گی. تو قرآن اللہ کے پاس اسی ترتیب میں ہے, لہذا اس ترتیب کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی نازل کس ترتیب میں ہوا تھا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, لوح محفوظ میں یہ ترتیب ہے. اسی کے ساتھ دورہ قرآن ہوتا تھا, بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام ہر سال دورہ قرآن حضرت جبرائیل کے ساتھ کرتے تھے, وہ ترتیب میں سنایا کرتے تھے, اور حضرت جبرائیل بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں جگہ رکھیں, اور پھر نبی علیہ السلام نے امت کے حوالے وہی ترتیب کی ہے. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 2 دفعہ دورہ قرآن ہوا, اور حضور علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اب میں آخری یہ میرا دورہ قرآن ہے, اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا. اسی کی خبر انہوں نے سیدہ فاطمہ کو دی تھی تو وہ رو پڑی تھی, جو بخاری مسلم میں آیا, اور پھر انہیں بتایا کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو, تو وہ اس پہ مسکرا پڑی. یہ جو کرسچن بشپ تھا مارمری ایمینول, اس نے جو قرآن پہ اسلام پہ 5 اعتراضات کیے تھے, اس کے جواب میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے. میں قانون کا طالب علم ہوں, میرے پاس اگر کوئی کلائنٹ آتا ہے تو مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ ناحق ہے, تو مجھے ایسا کیس کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. قرآن میں واضح ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, برائی میں نہیں کرنی میرے بھائی. ہاں,
جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حسن ابن علی کہتے ہیں مجھے میرے نانا نے وصیت کی تھی کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا. ہاں یہ تو یقینی بات ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا. اعلیٰ حضرت احمد بریلوی کی جن گستاخانہ عبارتوں کی بات آپ کرتے ہیں، ان کو اگر چھوڑ کر باقی دین کی جو خدمات ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے بارے میں میری وہی رائے ہے جو باقی لوگوں کی ہے اور باقی علماء کے بارے میں ہے. جو جس کی اچھی بات ہے وہ لے لے، لیکن چونکہ دین کا حلیہ اس بڑے لیول کے اوپر جب کوئی شخص بگاڑ دیتا ہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کا ترجمہ بڑا اچھا کیا، جی اچھا کیا، کئی جگہ انہوں نے تحریف بھی کی، ڈنڈی بھی ماری، کئی جگہ بہت اچھا کیا، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کیا. قرآن میں ترجمہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں. اور ملفوظات اعلی حضرت میں کہتے ہیں کہ مجھے تو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے میں یا غوث الاعظم دستگیر ہی کہتا ہوں. ان منو دسو میں چٹنا ہے اس خدمت نو. یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک شخص ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کیپ لیفٹ اور وہ اسٹیئرنگ رائٹ والے پاسے جا رہا ہے تو ٹھوک ہی دے گا نا. تو ٹھوک گئے نے اپنے آپ نو بھی تو تانوں بھی. باقی کوئی کافر بھی اچھی بات کرے ہم اس کی بھی تصدیق کریں گے، نبی الاسلام نے یہ سکھایا. باقی کہ نا دینی خدمات نہ لفظ استعمال کرے. دین کے لیے کچھ کام کیا جس کو وہ دین سمجھتے تھے، جو چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ آپ لے لیں. یہ لوگ دین تصوف پہ چل رہے ہیں، یہ اس دین کے اوپر نہیں ہے جو قرآن بخاری مسلم میں لکھا ہے. ادروائز یہ لوگ قرآن و سنت کی توحید کو، عقیدہ ختم نبوت کو، ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ کون سی دینی خدمت ہے کہ جی نبیوں کی بیویاں قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں؟ یہ کون سی دینی خدمت ہے؟ اور یہ بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے خود اپنے مخالفین کے ساتھ یہی کچھ کیا ہے. اشرف علی تھانوی نے سینکڑوں کتابیں لکھی تھی، انہوں نے 2-4 کتابوں کی غلطیاں پکڑی ہیں نا، باقی تو دینی خدمات تھی نا. اعلیٰ حضرت نے مان لیا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے دینی خدمات کی ہیں. لو سامو ہاں، تو جب انہوں نے نہیں مانا، ان کے ماننے والوں نے نہیں مانا، تو آپ بھی اپنے بارے میں وہی عقیدہ رکھیں کہ دوسرے بھی نہیں مانیں گے. باقی جو اچھی بات ہے ہم اس کی، وہ گورا بھی کوئی کرے گا تو ہم تصدیق کریں گے انشاءاللہ. تعلیم اور تبلیغ میں کیا فرق ہے؟ مولا علی علیہ السلام کو نبی الاسلام نے تعلیم کی اور صحابہ کو تبلیغ کی. نہیں جی، تعلیم اور تبلیغ دونوں ہی کی ہے نا. نبی الاسلام نے ہی تو تعلیم دی ہے اس امت کو، آپ اس امت کے معلم ہیں، اور صحابہ کرام اور اہل بیت نے وہ آگے پہنچایا. آپ الفاظ اس قسم کے جو چناؤ کر لیتے ہیں نا، خوش و خرم میں کیا فرق ہے؟ انٹرچینجبل الفاظ ہیں. صلاۃ و سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں. اس مقصد کے اوپر غور کریں جو بیان ہو رہا ہے. میں رات کی نوکری کرتا ہوں اور سنا ہے کہ رات کے کام میں برکت نہیں ہوتی. یہ اس کے لیے جو جان بوجھ کے رات کو جاگتا ہے، وہ نبی الاسلام نے منع کیا ہے. اگر آپ کی رات کی ڈیوٹی ہے تو آپ کا دن وہی ہے، آپ کے لیے وہ دن ہے. بس نماز قضا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ رات کو ڈیوٹی کر کے پورا دن آپ سوئے رہیں، اور وہ اللہ نے اتنا مارجن رکھا ہے فجر اور زور کے درمیان کہ آپ اپنی نیند پوری کر سکتے ہیں. تو آپ کے اوپر یہ چیز اپلائی نہیں ہوگی رات کو دیر تک جاگنے والی، وہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اور وہ صحابہ کرام بھی ڈیوٹی دیتے تھے. ابو داؤد میں حدیث ہے نا، صحابہ کرام پہرے کے اوپر تھے، ان کو تیر لگتے رہے، وہ نماز پڑھتے رہے، وہ رات کو پہرا دے رہے تھے. کئی صحابہ کرام نبی اسلام کے خیمے کے باہر پوری رات پہرا دیتے تھے. پھر جب وہ آیات نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں کے شر سے، پھر نبی اسلام نے باڈی گارڈ رکھنے چھوڑ دیے تھے. اس سے پہلے آپ نے اسباب کے تحت یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کی ہوئی تھی. ہم دوست یار سنوکر کھیلنے جاتے ہیں جس میں ہارنے والا بعد میں پیسے ادا کرتا ہے. جی جوا ہے، بالکل جوا ہے. ہاں دونوں آدھے آدھے پیسے ملا کے کھیلیں تو ٹھیک ہے، جتنا مرضی کھیلیں. اگر کوئی غیر مسلم ایک خدا کو مانتا ہے اور اپنے مذہب کی اصل کو نہیں چھوڑتا اور دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے، اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو آخرت میں بھائی آپ اپنی آخرت کی فکر کریں. اس کا جو معاملہ ہے اس کا اور اس کے اللہ کا ہے. ہم دنیا میں اس سے جب ملیں گے تو اسے بتائیں گے
کہ پیغمبروں کو مانے بغیر جنت نہیں ہے. باقی آخرت میں اللہ فیصلہ کرے گا کہ اسے پیغمبروں کی دعوت حق سمجھ آئی نہیں آئی، وہ اللہ کا فیصلہ ہے. کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ یہ میری ویڈیو دیکھ لیں. جو مسلم شریف میں نمازیں جمع کرنے کی 10 احادیث ہیں، ان میں جمع تقدیم یا تاخیر واضح نہیں ہے. وضاحت فرما دیں. وضاحت کی ہوئی ہے میرے بھائی، ہم نے اس میں خود وضاحت ہے. نمازوں کو جمع کرنا میری ویڈیو دیکھ لیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ظہر اثر کو اس طرح جمع کیا ہے یا مغرب اور عشاء کو اس طرح جمع کیا ہے کہ مغرب کی آپ نے اذان دلوائی ہے، جب لوگ مسجد میں پہنچ گئے ہیں تو آپ 1.5 گھنٹہ ان کو بٹھا کے رکھتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں چلو ان دو اکٹھیاں کر لینے. تو صحابہ کرام نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ 1.5 گھنٹہ ہم کو گھر کا کام کر لیتے، یہ نمازیں کہاں سے جمع ہوئی؟ جمع تو امت کے لیے آسانی ہے نا، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں جمع کی. وہ اسی صورت میں ہے جب لوگوں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ اس میں آگے الفاظ ہیں. ابن عباس کہتے ہیں یہ اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. رہا جمع تقدیم تاخیر یا جمع سوری، یہ تینوں الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں جامعہ ترمذی میں. جہاں نماز جمع کرنے کی حدیث آئی ہے تو امام ترمذی نے ان تینوں طریقوں سے نماز جمع کرنے کے حوالے سے بتایا کہ یہ سنت ہے. یہ پورا ایک مقدمہ میں نے بیان کیا ہوا ہے میرے بھائی. اگر ظہر کی نماز عصر کے وقت ملا کر پڑھنی ہو تو پہلے ظہر پڑھنی ہوگی یا عصر؟ پہلے ظہر پڑھیں گے پھر عصر. نمازیں جب جمع ہوتی ہیں نا تو پھر یہ ٹائم دونوں کے لیے کامن ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. عصر کا وقت داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا. نمازیں جمع کرنے والے کے لیے عصر اور ظہر دونوں کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اور اس میں آخری 15-20 منٹ آپ اوائڈ کریں، اس دوران آپ پڑھ سکتے ہیں. نمازیں جمع کرنے والے کے لیے مغرب اور عشاء کا وقت غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک ہے. یہ جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ عشاء کا وقت داخل ہو گیا، یہ اس کے لیے جس نے الگ وقت میں پڑھنی ہے، جس نے جمع کر کے پڑھنی ہے اس کے لیے پھر وہ والی چیز ختم. لیکن یہ بھی جواز کی حد تک ہے جب کوئی جینون آپ کی ضرورت ہے، اور یقیناً ضرورت کے بغیر کوئی بھی جمع نہیں کرتا. کسی نے پیپر دینا ہے تو یہ اس کی ضرورت ہے کہ وہ ظہر اثر کو جمع کرے. اسی طریقے سے کسی نے کسی شادی میں جانا ہے، اسے پتا ہے کہ میں ظہر کے وقت گیا اور مجھے نماز کے لیے وہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ملے گا، مغرب کے وقت فارغ ہوں گا تو وہ ظہر اثر جمع کر کے گیا، یہ اس کی ضرورت ہے. یہ جو اکثر بہانہ کرتے ہیں جی بغیر ضرورت کے بھی لوگ نمازیں جمع کریں گے، انجینئر صاحب کوئی بھی بغیر ضرورت کے نہیں کرتا. کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر کسی کو شوق تو نہیں آتا نمازیں جمع کرنے کا، کوئی نہ کوئی جینون ریزن ہوتی ہے. لیکن عمومی سنت یہ ہے کہ 5 نمازیں آپ نے الگ وقت میں پڑھنی. خود شیعہ کے ہاں جو نہج البلاغہ مولا علی علیہ السلام کے خطبات کا مجموع ہے، اس میں جو حضرت علی نے اپنے گورنروں کے نام خط لکھا ہے اس میں 5 نمازوں کا الگ ٹائم لکھا ہوا ہے. شیعہ بھی مانتے ہیں کہ 5 الگ پڑھنا افضل ہے. یہ صرف جواز کی حد تک ہے، اور یہ جواز بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. مجھے بتائیں، ایک عورت کے 3-4 بچے ہیں چھوٹے، کسی کو دودھ پلانا ہے، کسی کے کپڑے چینج کرنے ہیں، جناب آپ کو پوری کمپنی ہائر کرنی پڑے بچے کو سنبھالنے کے لیے، اس عورت سے آپ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ عشاء کی 20 رکعتیں پڑے گی، ظہر کی وہ 12 رکعتیں پڑے گی؟ اس طرح نہیں ہوگا. اس نے فرض ہی پڑھنے اور نمازوں کو جمع بھی کرے، اس کو ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہے. یہ ان کے لیے ہے. اس طریقے سے جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کو خصوصاً یورپ امریکہ میں ٹائم ہی بہت تھوڑا ملتا ہے، آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، تو ظہر اثر کو جمع کریں گے. جماعت کے ساتھ جو رکھتے چھوٹ جائیں ان کا اس کا رفع الیدین. اس کا رفع الیدین کا طریقہ کیا ہے؟ رفع الیدین کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی دیر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ اسی ترتیب پہ رفع الیدین کریں گے جو جماعت والا رفع الیدین ہوتا ہے، اور جب سلام پھینک کر آپ اپنی الگ سے رکعتیں ادا کریں گے تو اگر وہ آپ کی چوتھی رکعت ہے تو یقیناً وہ بغیر رفع الیدین کے ہوگی، اگر تیسری ہے تو رفع الیدین کے ساتھ ہوگی. یہ سمپل فارمولہ ہے. آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے، امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، اگرچہ وہ آپ کی دوسری رکعت ہے لیکن آپ اس میں رفع الیدین اس لیے کریں گے کہ امام رفع الیدین کر رہا ہے، آپ اس کی گاڑی پہ چڑھ چکے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری رکعت میں امام بیٹھا ہے اور آپ شامل ہوئے، اگرچہ وہ آپ کی پہلی رکعت تھی لیکن آپ امام کی وجہ سے بیٹھ کے،
ورنہ تو پہلی رکعت میں تو بیٹھا نہیں جاتا. کیوں بیٹھے؟ کہ امام بیٹھا. اب رہا حنفی امام والا معاملہ کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تو آپ نے بھی نہیں کرنا، نہ ایک ہم نہیں. اس کی غلطی کا وبال اس کے اوپر، آپ نے سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. ہم 3 افراد مجبوراً اپنے دفتر سے باہر جا کر نماز نہیں ادا کر سکتے، دفتر میں جماعت کرواتے ہیں. کیا جماعت کروانے سے قبل اذان دینا لازمی ہے؟ جی ضرور دیں. یا باہر مسجد سے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں وہ کافی ہیں، لیکن آپ بھی اذان دیں اور اقامت بھی کہیں. سنن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے نماز جماعت سے پڑھتا ہے. اکیلے بھی جماعت ہو جاتی ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ آپ کریں. باقی ضروری نہیں ہے، ضروری غیر ضروری والی بات جو ہے الگ سے، الا یہ کہ آپ نے دفتر میں کوئی مسجد بیت اگر ڈکلیئر کر دی ہے تو وہ اس کا آپ اہتمام کر لیا کریں. کیا نبی اسلام کے نام پر انگوٹھے چومنا درست ہے؟ وہ جعلی روایت ہے. خود جس کتاب سے یہ نقل کر رہے ہیں، ملا علی قاری نے کتاب لکھی الموضوعات، بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں. امام سخاوی نے لکھی ہے، انہوں نے خود اس کو جعلی روایت ڈکلیئر کیا ہوا ہے. دروشی پڑھیں گے نام کے اوپر. انشورنس کی مدت پوری ہونے پر جو رقم منافع سمیت واپس ملتی ہے کیا وہ سود میں ہے؟ دیکھیں جی، وہ سارے کا سارا جو مال ہے وہ سود کے اوپر ہی چل رہا ہوتا ہے. آپ اپنی اوریجنل رقم لے لیں، باقی رقم تو ظاہر سودی ہے. ہاں اگر اسلامک بینکنگ کے تھرو ہے تو وہ درست ہے، کیونکہ وہ کاروبار حلال طریقے سے کرتے ہیں. مسئلہ انشورنس کا نہیں، انشورنس حلال ہے، مسئلہ اس کاروبار کا ہے جو انشورنس میں کیا جاتا ہے. معمولات زندگی میں ٹریفک قوانین میں معمولی کوتاہی، مثلا رانگ وے پر چلنا، سگنل توڑنا، گناہ ہوگا؟ مجھے بتائیں، اگر اس کی وجہ سے کوئی بندہ آپ نے مار دیا یا کسی بندے نے آپ کو آ کے ٹھوک دیا یا آپ کی وجہ سے کوئی شخص اپنی گاڑی سے ڈیویٹ کر جائے اور جا کے دیوار میں مار دے یا کسی کھمبے میں مار دے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہوا ہے یا نہیں یہ چھوڑ دے، چانسز تو ہے نا. اس لیے آخری درجے تک ان چیزوں کو اوائڈ کریں. یہ خطرہ ہوتا ہے اور ہم نے ہوتے یہاں تو بھائی پاکستان میں آپ کو جو ون وے ہے نا اس کے اوپر بھی دونوں طرف دیکھ کے سڑک پار کرنی پڑتی ہے. حالانکہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ادھر جانے والی ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا یہاں سے ہی نہ کو ٹھوک دے. ہاں ایسے ہو جاتا ہے. تو اس لیے احتیاط کریں بھائی، وہمی بڑھو. غیر مسلم عورت کو شادی سے پہلے مسلمان کرنا ہے یا بعد میں کوشش کرے؟ غیر مسلم کیا ہوا؟ نہیں غیر کتاب. اچھا، غیر مسلم اگر تو اہل کتاب ہے تو اس سے تو نکاح ویسے ہی جائز ہے، مسلمان مرد کر سکتا ہے. اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز، بس ان کو چھوڑ کے باقی جتنے ہیں، ہندو ہو گئے، بدھسٹ ہو گئے، ان کی عورتوں کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. اگر وہ مسلمان ہو جائیں پھر کر سکتے ہیں. باقی یہ صرف جواز ہے، کوئی ترغیب نہیں دلائے گی کہ آپ نے نان مسلم سے ہی شادی کرنی ہے. کوشش کریں گے مسلمانوں سے شادی کریں یا ایسی عورتوں سے جو مسلمان ہو جائیں. بعد میں کہاں سے ہونا ہے عورت نے مسلمان؟ کیا قسطوں پر چیزیں لینا حلال ہے؟ جی بالکل حلال ہے. یہ ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے، یہ کموڈٹی کے اگینسٹ ہے. اس کے اوپر اسلامک بینکنگ پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے. اگر کوئی بندہ آرمی میں ہو اور مخالف فوج اسے گرفتار کرے، اس سے راز نکلوانے کے لیے وہ اسے ٹارچر کریں، تو اس صورت میں وہ آدمی خود کی جان لے سکتا ہے؟ خودکشی تو نہیں کر سکتا. اس صورت میں یہ کرے کہ راز اگل دے، لیکن وہ والا راز نہ بتائے، کوئی اور بتا دے پکا سا منہ بنا کے. پاکستانی تو ویسے ہی بڑے ماسٹر ہیں. یہ سوال مجھ سے پہلے ایجنسیز کے لوگ بھی کر چکے ہیں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ پیرلل میں نا ایک سٹوری اپنے دماغ میں بنا کے رکھا کریں. آپ دماغ میں 2 چیزیں رکھیں، ایک اوریجنل والی چیز اور ایک اس کے ایکویلنٹ جعلی چیز. اور یہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، یہ مشین میں نہیں پکڑی جائے گی. مشین میں وہ چیز پکڑی جاتی ہے جو آپ اپنی روٹین سے ہٹ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے پیرلل میں 2 دماغ میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا، اور ان میں سے کوئی ایک بتاتے ہیں، وہ آپ کے دماغ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، تو یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں. باقی جان لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اور اگر آپ نہیں برداشت کر سک رہے اور کوئی چیز بتا بھی دیتے ہیں، ویسے بھی
کسی کے پاس کیا راز ہوگا, کس لیول کا کوئی راز ہو سکتا ہے جو بتا دے. یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. میں تو اپنی فورس سے بھی کہتا ہوں کہ یہ اب جو آپ نے پلوں کے اوپر, ڈیمز کے اوپر لکھ کے لگایا یہاں تصویر لینا منع ہے, اندازہ کرو 1970-80 سے لکھا ہوا ہے, آج تک لکھا ہوا ہے. اور فری گوگل میپ کے اوپر ریئل ٹائم ویڈیوز پکچرز اویلیبل ہیں, منگلا ڈیم کی بھی, جہلم کے پل کی بھی. ادھر ابھی بھی لکھا ہے یہاں پہ تصویر لینا منع ہے. ختم کرو یار اس کو, کس زمانے میں رہ رہے ہو؟ ایک ایک چیز ان کے سامنے ہے اور فری انہوں نے دی ہوئی ہے. آپ جا کے گوگل میپ دیکھ لیں, ہر چیز اویلیبل ہے. تو کون سے ایسے راز ہیں جو کسی نے بتا دینے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی ایسا راز نہیں ہے کہ جس کو بتانے سے کوئی بہت بڑا وہ نقصان کروا بیٹھے گا. لمیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے سب کے پاس, ساری جمع کر کے. ہاں کوئی بڑا بندہ پکڑا جاتا ہے جس کے پاس ساری انفارمیشن ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. باقی جو عام پکڑے جاتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسے راز نہیں ہوتے, اور اس کا سولوشن یہی ہے جو میں نے بتایا, خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے. بار فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا صحیح مسلم سے ثابت ہے. جی جو آپ نے حدیث لکھی ہے تو وہ ذرا ذکر بھی بتا دینا کیا ہے. وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ والا ذکر ہے, یہ ہم نے اپنے اذکار کارڈ میں گرین کارڈ کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ کے وہ ضربے مارتے ہیں یہ نہیں اس میں آیا. اور جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں وہ خود یہ والا ذکر کو نہیں کرتے, وہ اپنے صوفیوں والا ذکر کرتے ہیں. اور وہ والا ذکر کر رہے ہیں جو خود اعلیٰ حضرت کے مزار کی مسجد میں نہیں ہوتا. باپا جانی کا جو یہ مدرسۃ المدینہ نا جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں نماز کے بعد کلمہ نہیں ہوتا. تو یہ ان کو جا کے بتائیں نا کہ جی ہم نے حدیث دریافت کر لی. یہ تو میں نے خود لکھی ہوئی حدیث جو آپ بتا رہے ہیں گرین کارڈ کے اوپر, لیکن وہ لا الہ الا اللہ والا ذکر نہیں, وہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ ہے. اور وہ ایک دفعہ پڑھنا ہے, یہ نہیں کہ پڑھتے جانا ہے اور لوگوں کی نماز خراب کرنی ہے. اس سے بھی پہلے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. اللہ اکبر بلند آواز سے اور استغفر اللہ آہستہ آواز سے. وہ بھی بخاری مسلم میں. آپ نے کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نبی الاسلام نے کبھی نماز نہیں پڑھی, جبکہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے بیماری کے دنوں میں. جی یہ حدیث جو ہے یہ مکمل نہیں ہے میرے بھائی, یہ حدیث آدھی ہے. پوری حدیث یہ بخاری میں ہے. حضرت ابوبکر نے مصلی چھوڑ دیا تھا اور کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول آئیں اور وہ مصلی پر رہے. یہی وجہ ہے کہ یہ حدیث امام ابن ماجہ کو پتہ تھی, اس کے باوجود امام ابن ماجہ نے 2 چیپٹر بنائے ہیں الگ. اس حدیث کو الگ چیپٹر میں لے کے آئے اور اس حدیث کو الگ چیپٹر میں لے کے آئے جو مسلم شریف میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نبی الاسلام نے نماز پڑھی تھی, اور اس کے اوپر ہیڈنگ باندھی نبی کا امتی کے پیچھے نماز پڑھنا. ادھر یہ والی حدیث نہیں لے کے آئے, عبد الرحمن بن عوف والی لے کے آئے. یہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہے, اور ہمارے استاد جو شیخ زبیر صاحب ہیں رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے فضائل صحابہ ایک کتاب لکھی ہے, اس میں عبد الرحمن بن عوف کے چیپٹر میں اس چیز کو ڈسکس کیا ہوا ہے, اور میں نے لائیو سیشن میں اس کو بارہا ڈسکس کیا. میرے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت مصلی چھوڑنے والی یہ زیادہ بڑی فضیلت ہے بنسبت اس کے کہ نبی الاسلام ان کے پیچھے نماز پڑھتے, کیونکہ انہوں نے نبی الاسلام کی وہ رسپیکٹ کی ہے جو کسی بھی مومن کامل کو کرنی چاہیے. عبد الرحمن بن عوف کو بھی نبی الاسلام نے کہا مصلی پر رہو, انہوں نے حکم مان لیا اور مصلی نہیں چھوڑا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں یا رسول اللہ میری مجال ہی نہیں ہے, اور حضرت علی نے بھی تو یہی کیا ہے نا بخاری میں, جب حضور نے کہا محمد رسول اللہ مٹا دو, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں آپ کا نام مٹانا. تو محبت کا اظہار تھا نا. اور میں نے ایک ویڈیو میں ثابت کیا تھا کہ حضرت علی اور حضرت ابوبکر یہ 2 خلفائے راشدین میں سے ایسے ہیں کہ یہ سنت سے 1 انچ بھی نہیں ہٹتے تھے. اسی لیے ان کے دور خلافت میں آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی جس میں انہوں نے کوئی اپنا ذاتی اجتہاد کیا ہو. لیکن حضرت عمر اور حضرت عثمان انہوں نے کئی ایک اجتہاد ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی مخالفت تھی. مثلا حج تمتع پہ بندی لگانے پہ حضرت عمر کے صحابہ کرام خلاف تھے, حضرت عثمان کے دور میں تو بہت کچھ ہوا. تو اس کے پیچھے ریزن ہی یہی تھی کہ نبی الاسلام کے ساتھ جو ایک شدید درجے کی عقیدت والا معاملہ ہے وہ اتنا غالب تھا. اسی دیکھیں حضرت ابوبکر نے قرآن بھی جمع کرنے کی مخالفت شروع میں کر دی تھی, ان کا نبی الاسلام خود کیوں نہیں ایک جگہ جمع کروا گئے. ویسے تو زمانی سب کو پتا تھا, ترتیب بھی تھی,
حضرت عمر کا مشورہ تو پھر حضرت ابو بکر نے مانا، وہ تو ادھر بھی کہہ رہے تھے. تراویح کی جماعت بھی دیکھ لے حضرت ابو بکر نے شروع نہیں کروائی. ان کا ایک خاص مزاج تھا جس کی وجہ سے پھر ایرر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. یہ بڑی معرفت کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو 2 منٹ میں سکھا دی ہیں الحمدللہ. یہ کیا لکھا ہے؟ سیروگیسی. اور یار اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے. میڈیکل ایجوکیشن ان اسلام، میڈیکل ایجوکیشن سے متعلق 10 کوسچن، یہ ویڈیو دیکھ لیں. حلال ہے اگر وہی مرد و عورت انوالو ہیں، کوئی تیسری مرد یا عورت کا انٹریکشن والا معاملہ نہ ہو. تو باتھ روم میں فرشتے ساتھ نہیں جاتے، تو فرشتے تو علم غیب نہیں جانتے، تو وہاں ہونے والے اعمال کو کون دیکھتا ہے؟ دیکھو یہ کتنے دماغ ہے میرے بھائی. وہ آپ کی بوتھی پہ لکھے ہوتے ہیں، جو آپ وہاں کر کے آتے ہیں نا، وہ آپ کی بوتھی پہ لکھے ہوتے ہیں، وہ بعد میں لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، یہ فرشتے جو نامہ اعمال لکھتے ہیں نا، یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ کو اس نامہ اعمال کی حاجت نہیں ہے. وہ جو مسلم شریف میں حدیث ہے، قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو لایا جائے گا. تو فرشتوں نے تو اسے شہید لکھا ہوا ہے نا، اللہ نے 0 سے ملٹیپلائی کیا ہے کہ یہ اس لیے شہید ہوا تھا کہ یہ چاہتا تھا لوگ اسے شہید کہیں. یہ اس لیے مال خرچ کرتا تھا کہ لوگ اسے سخی کہیں. فرشتوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ سخی ہے. لو سامو. تو اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے ریکارڈ پہ تو نہیں ہے. سورۃ الاعراف کے سٹارٹ میں آیا کہ ہم کوئی غائب تو نہیں تھے، ہر چیز سے ہم واقف ہیں. یہ ایک اللہ کا ڈیوائن پلان ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جس جگہ پہ آپ گناہ کرتے ہیں وہ جگہ بھی گواہی دیتی ہے. سورہ یاسین میں آیا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں، سورہ حامی میں سجدہ کے اندر انسان تو کہے گا کہ یہ میرے ہاتھ پاؤں میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بلکہ اس میں الفاظ ہے کہ ہمیں اس نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے. تو میرے بھائی فرشتے بے شک باہر ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں تو اندر ہی گئے ہوئے ہیں، وہ تو ریکارڈ رکھ رہے ہیں. لو سامو. کیا سورہ رحمان سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے؟ اور ڈاکٹر کہتے ہیں سورہ رحمان ترجمے کے بغیر نہیں، وہ بھی قاری باسط کی آواز میں. قاری باسط صاحب تو خود پوری زندگی بیچارے داڑھی نہیں رکھ سکے تھے، ان کی آواز سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر کسی کا تجربہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سننے سے کوئی اس طرح کا افیکٹ اس کو ہوا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کر لے. باقی اسے قرآن و سنت بنا کے پیش نہ کرے. ہم تو جائز سمجھتے ہیں اگر کوئی اس طریقے سے سمجھتا ہے کہ علاج ہو جاتا ہے. تعویذ نہ بنائے. تلاوت سنتا ہے وہ تو ٹھیک ہے. سورہ بقرہ کے بارے میں تو مسلم شریف میں آیا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پہ شیاطین داخل نہیں ہوتے. جو لوگ ذات سے باہر رشتہ نہیں کرتے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت اور نام خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا رائٹ ہے. اسلام بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے. اسلام کی مخالفت یہ ہے کہ آپ کسی کو نیچ نہ سمجھیں. اسلام اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ اپنے کفر میں شادی کی جائے، کیونکہ وہیں پر رشتہ نبھنے کے چانسز ہوتے ہیں، ورنہ آتے نہیں ملتی جلتی ہوتی. آپ اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ اپنے کزنس کے ساتھ میرجز والا معاملہ ماں باپ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہمارا دیکھا والا ہے، یہ بچی ہماری دیکھی والی ہے، باہر رسک نہیں لیتے. تو کسی حد تک یہ بات درست ہے. باقی شرعی طور پر کوئی فتویٰ نہیں ہے اگر کوئی باہر رشتہ کرنا چاہے. میرا اپنا رشتہ اپنے خاندان میں نہیں ہوا ہوا، نہ اپنی اس کاسٹ میں ہوا ہوا ہے، کسی اور کاسٹ میں ہوا ہوا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن پریفریبل یہ ہے کہ آپ کاسٹ میں کریں یا ایٹ لیسٹ ہم پلہ ہوں تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے، تاکہ آپس میں مزاج مل کر وہ چلا سکیں. نبی الاسلام کی وفات کے وقت ملک الموت سے جو بات چیت ہوئی وہ کس نے بتائی ہے امت کو؟ کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے، وہ طارق جمیل صاحب نے بتائی ہے. بخاری مسلم میں اتنا رپورٹ ہوا کہ نبی الاسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اسے اختیار نہ دے کہ وہ چاہے تو اپنی امت میں ہی رہے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو جنت ہے اسے اختیار کر لے. اور نبی الاسلام نے وہی اختیار کی.
کہ اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ جب حضور یہ دعا کر رہے تھے تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ نبی اسلام اپنی صحت کے دنوں میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اسے اختیار نہ دے کہ وہ چاہے تو اس امت میں رہے. یعنی نبی اسلام پھر آج بھی ہوتے جب تک آپ کی امت چلنی تھی, چاہے وہ اللہ کے پاس چلا جائے. اور جب حضور علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ کے ساتھ ملا دے, تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اما عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے لگا کہ اب نبی علیہ السلام ہمیں اختیار نہیں کریں گے, وہ اللہ کے پاس ہی جائیں گے. تو یہ جو اختیار ہے اس کی بھی تفصیل نہیں آئی کہ یہ اختیار جو دیا جا رہا تھا وہ حضرت جبرائیل اس وقت آئے تھے حضور کے پاس یا ملک الموت حاضر ہوئے تھے, یہ بھی نہیں کوئی تفصیلات موجود ہیں. چہ جائے کہ یہ اتنی لمبی لمبی گفتگو اور میری امت کے ساتھ یہ اور فلاں فلاں, یہ پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے یہ بتاتے ہیں, صرف جذباتی طور پہ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. سری نماز میں فاتحہ پڑھنا تو لازمی نہیں, لیکن جہرن میں تو ہے, اس کی کیا صورت ہوگی؟ جہرن میں بھی سن لینا کافی ہے. پڑھنا اس وقت ہے جب امام سکتہ کرے, اگر امام سکتہ نہیں کر رہا تو سن لینا کافی ہے, کوئی ٹینشن نہ لے. اور قیام میں کتنی مدت مل جانے سے ہماری رکعت ہو جائے گی؟ بھائی رکوع میں بھی رکعت مل جاتی ہے, اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں آپ, انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع, یہ بھی ویڈیو دیکھ لیں. اور نیو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا. جماعت میں رکوع سجدے کی تکبیرات کہتے ہوئے مجھے وہم ہوتا ہے کہ تکبیرات صحیح نہیں کی. یہ وہم ہی ہے, اس کو چھوڑ دیں, یہ شیطانی وسوسہ ہے. یہ جو کتنے لوگ کافی دیر تک اپنی عین ٹھیک کرتے رہتے ہیں, ہاتھ ٹھیک کرتے رہتے ہیں, یہ بدعت ہے. بس جو پڑھا گیا ٹھیک ہے, اپنی اصلاح کر لی, دیٹس آل. یہ بار بار اسوام میں مبتلا ہونا, یہ شیطان آپ کی نمازیں چھڑوا دے گا. میرا تعلق بریلوی جماعت سے تھا اور میرے والدین بھی کٹر بریلوی جماعت سے, اور مسجد میں امام بھی ہیں. میں بہت پریشان ہوں کہ میں جب بھی ان کو کوئی قرآن اور سنت کا حوالہ دیتا ہوں تو مجھے بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا, منو تھوڑی بد دعائیں دیتی ہیں انہوں نے, کیا ہوا نے اپنا ہی بیڑا ڈوبوا لیا نے. بددعائیں دینے والا کچھ ہوتا ہے؟ ان کی بددعائیں کسی کام کی ہوتی تو یوٹیوب سے رسول اللہ کے خلاف جو ویڈیوز چڑھی ہوئی ہیں یہ ڈیلیٹ ہو جاتی, کچھ بھی نہیں فرق پڑتا, نہ لگتی ہیں اس طرح کی بددعائیں. وہ اپنے آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں. جو سنت پہ عمل کرنے والے کو بددعا دے رہا ہے وہ تو خود لعنت کما رہا ہے. قرآن میں آیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, لیکن اگر وہ تمہیں ابھاریں کہ اللہ کی نافرمانی کرو پھر ان کا حکم نہیں ماننا. یہ تو ان کا سوال ہونا چاہیے تھا کہ انہیں یہ بددعائیں دینے کے اوپر کتنی لعنتیں پڑ رہی ہوں گی. کوئی بددعا نہیں قبول ہوتی اس طرح. میں نے 60 سال کی عمر میں آج تک اپنے والد کی نافرمانی نہیں کی. اتنی لمبی سٹوری لکھنے بعد نکالا کیا اس میں سے جی؟ یہ آپ اپنے درد دل کا اظہار کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے جی. شکر کریں آپ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شمار ہو رہے ہیں. صحابہ کرام نے تو اتنا مشکل وقت دیکھا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ ہے, ابو حذیفہ, اور باپ جو ہے وہ کافروں کی طرف ہے, اور وہ سامنے قتل ہوتا ہے اور مسلمان نعرے مارتے ہیں. اس تکلیف کا اندازہ تو ابو حذیفہ ہی لگا سکتے تھے. وہ عمر سیریز پہ آپ دیکھ لیں. اللہ کا شکر ہے آپ کے اوپر تو کوئی آزمائش ہی نہیں آئی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. یا علی یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے جبکہ ہم قبر والوں کو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں؟ جی ہم تو قائل ہیں, ہمیں اختلاف ہے یا علی مدد سے, یا رسول اللہ مدد سے. یا اہل القبور المدد تو نہیں حدیث میں آیا ہوا نا. لبیک یا رسول اللہ بھی کہیں, لبیک یا حسین کہیں, اپنی محبت کا اظہار کریں. یا تو آپ مرنے کے بعد کافر کو بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں, قرآن میں سورۃ الاعراف کے اندر, سورہ ہود کے اندر شعیب علیہ السلام کی جب قوم کا ذکر آتا ہے تو ان پر عذاب آتا ہے, وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں یا قومی, اے میری قوم, میں نے تو پوری کوشش کی تھی تمہاری اصلاح کرتا, لیکن تم خود ہی گمراہی پر اڑے رہے. وہ اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں. قوم مر چکی تھی, یا کہہ کے پکارا ہے, پکار سکتے ہیں. المدد کا مسئلہ ہے. یہ دھوکہ دینا بند کریں یہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہم یا رسول اللہ کو نہیں مانتے, ہم تو نماز میں یا رسول اللہ پڑھتے ہیں, السلام علیکم ایھا النبی. میرے تو یا رسول اللہ کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے.
جو شیعہ حضرات وضو میں پاؤں اور سر کا مسح کرتے ہیں کیا وہ درست ہے؟ جی اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، یہ بھی ثابت ہے. سر کا مسح تو ہم بھی کرتے ہیں. لے جی آخری یہ پرچی نہیں، یہ پرچہ ہے اتنا لمبا. یہ رہے تھوڑا سائز تے اسٹینڈرڈ کرو نا. اچھا تکبیر کا صحیح طریقہ بتا دیں. بعض اوقات مجھے نماز میں وہم بن جاتا ہے کہ میری تکبیر ٹھیک نہیں ہے. وہ وہم ہے جی، چھوڑ دیں. آپ کی نمازوں کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے. یہ سب شیطانی چال ہے. پوری مسجد سن رہی ہوتی ہے اللہ اکبر، اتنا وہم پہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو. یہ سب وہم ہے. اور اگر اس وہم کو نکالنا ہے اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے. موبائل اپنی جیب میں رکھیں، اس میں ریکارڈنگ آن کریں اور آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کو وہم آنا ہی بند ہو جائے گا. کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. بعد میں شیطان کو پتہ چل جائے گا کہ جب ریکارڈنگ دیکھے گا پھر تو وہم کرنا چھوڑ دے گا. ہاں کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں بھول جاتا ہے کہ میں نے 2 سجدے کیے ہیں یا 3 کیے ہیں. میں نے کہا جو 2 سجدوں کے درمیان سنت اذکار پڑھتا ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، وہ کیسے بھول جائے گا کہ میں نے 1 سجدہ کیا یہ 2؟ آپ 1 سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھ کے 2 دفعہ پڑھتے ہیں رب اغفر لی اور پھر اللہ اکبر کہتے ہیں دوسرے سجدے میں، تو آپ کی شارٹ ٹائم میموری میں موجود ہوتا ہے کہ آپ رب اغفر لی پڑھ کے آئے. وہ اس چیز کی گارنٹی ہوتی ہے کہ پہلا سجدہ آپ نے کیا ہوا ہے. کتنی برکت ہے اس سنت ذکر کی. پھر کیسے بھول جائیں گے؟ وہ صرف شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے اپنے سامنے موبائل رکھ لیا کریں اور اس کا کیمرہ آن کر لیا کریں اور آپ نماز پڑھیں. اب تو یقین ہوگا نا کہ شیطان وسوسہ دلا رہا ہے. وہ بعد میں ویڈیو دیکھ لیجئے گا، وہ صرف وسوسہ ہوگا، حقیقتاً کچھ تعلق نہیں اس کا حقیقت کے ساتھ، سوائے شیطان آپ کو ورگلائے گا. آپ یہ کیمرہ آن کریں، اوہی نماز تسی جڑی ہے نا ایسی پڑھو گے وہ بھولو گے ہی نہیں. کیونکہ اس سائنس نے، اس کیمرے نے نہ صرف شیطان کے چھوڑے ہوئے بابوں کا علاج کیا ہے، شیطان کو بھی قابو کر لیا. یہ اتنا زبردست طریقہ ہے، اس لیے ٹینشن نہیں لینی. میں یورپ ہوتا ہوں، میرے ڈاکومنٹس نہیں ہیں اور میں وہاں مزدوری کرتا ہوں، کیا وہ کمائی میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ بھائی جانے سے پہلے پوچھنا تھا. یہ وہاں سے پرچی یہاں کیسے آ گئی ادھر؟ ہاں کمائی تو میرے بھائی حلال ہی ہوگی اگر آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں. باقی یہ جو ایکٹیویٹی ہے غیر قانونی وہ غلط چیز ہے. کمائی تو حرام نہیں ہوتی اس کی وجہ سے. اگر وہاں پہ آپ قانوناً معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، وہاں کوئی ایسی چیز نہ کر رہے ہو کہ آپ ٹیکس بھی نہیں دے رہے اور اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، وہ ایک الگ سے چیز. لے جی آپ کا پورا تھدا الحمدللہ میں نے آلموسٹ 1 گھنٹے کے اندر یا 1 گھنٹے 10 منٹ میں کور کر دیا. میرے اس ممبر پہ آنے سے پہلے جو پرچیاں آئی تھی ساری کور کر دی. باقی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم نے ویڈیو میں ریکارڈ نہ کروائی ہو. انہی ویڈیوز کو دیکھ کے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہی ویڈیوز کو دیکھ کے آئے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تک بات پہنچی ہوئی ہے الحمدللہ. کافی سارے دوستوں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. وسیلہ اور توسل کے طور پر اجتماعی دعا کرنا یہ سنت ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے، چائنا کے، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، اور یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔